اس وقت جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے، قطر، مصر، امریکہ کی جانب سے حماس اور اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی ایک بار پھر دعوت دی گئی ہے، اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد کی جو صورتحال ہے کچھ اس کا بھی احوال جانیں گے۔ جلال الفراج جو کہ ترجمان ہے غزہ کے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جلال صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو اسماعیل ہنیہ صاحب کے بعد کی سچویشن ہے اور جو نئی لیڈرشپ اب تعینات کر دی گئی ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں حماس کی اسٹرگل کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میڈم۔ دیکھیے اس وقت جو نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے جن کو جناب یحییٰ سنوار صاحب ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں کسی اور چینل میں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ خالد مشعل صاحب ہوگا، شورا کا اجلاس ہوگا، خاص طور پر حماس کا جو ترجمان خالد صاحب نے بھی یہی جملہ کہا۔ میں نے کہا تھا، کلپ بھی موجود ہے، کہ اب جو حماس کا چیئرمین ہوگا وہ غزہ سے ہوگا اور یحییٰ سنوار ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ٹو بی فرینکلی حماس کو چلانے والا تھا یحییٰ سنوار ہے۔ اسماعیل ہنیہ صاحب صرف ایک سیاسی لیڈر ہے، پولیٹیکل ہے، لیکن اصل بات ہے یحییٰ سنوار ہی صاحب چلا رہا ہے حماس کو شروع سے۔ اب اسٹرگل کی بات جو آپ نے ذکر کی ہے، حماس کی اسٹرگل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، حماس اور مجاہدین پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے جو میں کئی بار کئی ٹی وی چینل پہ نیوز میں نے یہ ذکر کیا ہے، اور وہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ حماس کا جو ری ایکشن ان کے اسماعیل ہنیہ صاحب کے اسیسینیشن کے، وہ اتنا سخت ری ایکشن نہیں ہوگا، اتنا سخت رد عمل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حماس اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس وقت حماس اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ حماس اکیلے ہے، 10 مہینے سے لڑ رہے ہیں، بھوک پیاس ہیں، ننگے پاؤں سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت اگر میں کہوں فلسطینیوں کا حق میں مجرم کون کون ہے، میں آپ کے سوال سے ہٹ کے میں آپ کے سوال کی طرف ہوں۔ سب سے پہلے تو ہے اسرائیل، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے اپنی فلسطین کی جو دو پارٹیاں، بڑی جو پارٹی ہے حماس اور فتح، جو آپ لوگ اس کو الفتح بولتے ہیں، کیونکہ اب بس میں یہ آج سے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ان کی کمپرومائز اور ان کے صلح کرانے کے لیے چائنا بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، ابھی تک ان کے اسلامی بلاک یونٹی ان کے اندر۔ اچھا، تیسرا جو مجرم ہے وہ ہمارے عرب ہے، اور خاص طور پر مصر کے عوام اور مصر کی حکومت جو ہمارے ساتھ بانٹ رہی ہے، اور ان کا سامنے ہمارے بچوں کا، آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے ہمارے بچوں کا ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ واٹ از دا سچویشن آن گراؤنڈ، وہ بھی ہمیں بتا دیں کوئکلی۔ دیکھیے گراؤنڈ تو آپ کے سامنے قتل عام چل رہا ہے فلسطینیوں کا۔ آج کی تاریخ میں 124 شہید، جو عالمی عدالت سے اور ادھر ادھر سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اسرائیل کو؟ کچھ نہیں ہے محترمہ، کہاں اثر ہے؟ دیکھیے میں تو شروع سے کہتا رہا، نہ OIC کا کوئی اثر ہے، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اثر ہے، نہ اقوام متحدہ کا، نہ سیکورٹی کونسل کا۔ آپ مجھے پتہ ہے 10 مہینے سے کتنے قراردادیں منظور ہوئی ہے، کتنے احتجاج جب ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ کیا اسرائیل پر کوئی اثر ہوا؟ نہیں۔ کیسے ہوگا اثر؟ اثر جب ہمارے مسلمانوں میں غیرت آئے گی۔ اصل بات تو یہ ہے محترمہ، جب ہمارے مسلمانوں کے اندر دل مضبوط ہو، ارادہ مضبوط ہو۔ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کی قسم، آئی ایم سوری ٹو آسک دس کوسچن، یہ فلسطینیوں کے بچوں کے، غزہ کے عوام کے بچوں کے لاشیں دیکھ کر لوگوں کو نیند کیسے آتی؟ مسلمانوں کو نیند کیسے آتی؟ یہ کھانا پینا کیسے آتی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے بچے محترمہ، ہمارے بچوں کی لاشیں ہم 3 ٹکڑوں میں نکالتے ہیں ملبہ کے نیچے سے۔ آج تک کیا تاریخ ہے؟ 9 اگست 2024، ابھی بھی ہماری لاتعداد بچوں کے لاشیں ملبہ کے نیچے ہیں۔ ہمارے عوام بھوک پیاس ہیں محترمہ۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہے، باقی عربوں سے یا مسلمانوں سے حل کا 10 مہینہ ہو چکا ہے، غزہ ختم ہو چکی ہے۔ حل تو صرف یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں غیرت آ جائے۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کے اختتام ہونے سے پہلے میں اس جملے سے اس پروگرام کو میں اختتام کرنا چاہتا ہوں جو ہر ٹی وی چینل بھی کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم محترمہ، غزہ کے عوام، اگر پتھر ہوتا ہے نا تو پگھل جاتا ہے، اگر پہاڑ ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر سمندر ہے تو
خشک ہو جاتا ہے، اگر زمین ہے تو پھٹ جاتا ہے. اور آخری جملہ میرا یہی ہے کہ جو غزہ سے جو میں زیادہ تر جملہ سنتا ہوں فلسطینی کی بچوں کی منہ سے سنتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں قیامت دن تک ہم کسی مسلمان کو معاف نہیں کریں گے.